بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے۔ ناظرین من، آپ دیکھ رہے ہیں سحر اسپیشل داستان انبیاء۔ داستان انبیاء میں آپ کو خوش آمدید۔ کل کی داستان میں ہم نے قوم سمود کی داستان کا آغاز کیا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کو کس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے پھیلایا، ہم نے اس داستان کا آغاز کیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی داستان ہے جس کا ہم نے کل باقاعدہ سے آغاز کیا تھا۔ یہ قوم سمود کی داستان، اس داستان میں جہاں بہت دلچسپ باتیں ہیں، وہیں بہت سے سوال بھی ہیں اور ان سوالوں کے جواب بھی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزرے اور وہ مقام آج بھی موجود ہے؟ کل کی داستان میں ہم نے اس مقام کو بھی آپ کو دکھایا اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تیزی سے گزرے، آج اس پر نظر ڈالیں گے۔ اگر ہم جس طرح ہم نے آپ کو کل دکھایا، وہ جگہ آج بھی سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے تقریباً 303 گھنٹے کی، یعنی کہ 3.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اسے العلا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے آپ کے اور میرے آقا اور صحابہ کرام کے ساتھ گزرے۔ فرمایا یہاں سے جلدی چلو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا، اس کا سوال کا جواب آپ کو آج کی داستان میں مل جائے گا۔ ناظرین، یہ تقریباً ہزاروں سال پرانی تعمیرات ہیں، پہاڑوں کے اندر مکانات بنے ہوئے ہیں۔ یہاں قوم سمود رہا کرتی تھی۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ان میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے پوری قوم کے سامنے رسالت کا دعویٰ کیا اور فرمایا کہ تم جو جھوٹے خداؤں کی پیروی اور ان کی عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو اور یہ سب بند کر دو۔ ظاہر ہے جب اچانک سے 9 بڑے سرداروں کے سامنے ایک معزز شخص آ کر رسول خدا یعنی کہ اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر دے تو ان 9 بڑے سرداروں میں کھلبلی تو مچ جائے گی۔ اب یہ کھلبلی مچ چکی تھی قوم سمود کے اندر۔ یہ کون شخصیت ہے جس نے ہمارے خداؤں کو اس انداز کے ساتھ چیلنج کیا ہے؟ جی ہاں، اسی کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ان کے 9 بڑے سردار تھے۔ وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور لائے حمل تیار کرنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے ہم بااثر لوگ ہیں، دولت مند ہیں، لوگ ہماری سنتے ہیں۔ اگر اللہ کو کسی کو رسول بنانا ہی تھا تو وہ ہم میں سے بنا تھا، اس نے صالح علیہ السلام کو ہی کیوں منتخب کیا؟ اب یہ سوال ان کی ہر جگہ بیٹھ کر کی جانے والی بات کے اندر کیا جا رہا تھا۔ یہاں کل بات ختم کی تھی ہم نے کہ 9 سردار بیٹھے اور ایک منصوبہ بنایا کہ اس معاملے سے کیسے نپٹا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو غیر سنجیدگی سے لیا گیا، بلکہ صرف غیر سنجیدگی سے ہی نہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ جی ہاں، میں آپ کو اسی داستان میں دوبارہ لے کر چلتا ہوں جو میں نے نوح علیہ السلام کی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام عام کرتے تو لوگ ان کی طرف دیکھتے نہ تھے بلکہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور پھر لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر یہ ظاہر کرتے کہ جیسے انہیں نوح کی بات نہیں سننی۔ اب وہی کنڈیشن صالح علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ کر رہی تھی۔ جی ہاں، قوم سمود صالح کو جھٹلا رہی تھی، صالح کی بات نہ ماننے کا ارادہ کر چکی تھی۔ صالح علیہ السلام کو غیر سنجیدگی سے لیا جا رہا تھا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کچھ دنوں میں شاید یہ خاموش ہو جائے۔ جی ہاں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم صالح کا اس طرح مذاق اڑائیں گے تو شاید صالح خاموش ہو جائے اور اللہ کے پیغام سے دور ہٹ جائے، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام اپنے مشن پر ڈٹے رہے، قائم رہے، بلکہ گھر گھر جا کر صالح نے اب دعوت اللہ کیسی دی ہے کہ صالح علیہ السلام لوگوں کے گھر گھر جا کر دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ ہی کوئی حرکت کرتے ہیں، بلکہ یہ تو اپنے اوپر بیٹھی جانے والی ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب صالح نے اس پیغام کو عام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ نے یہ دعوت جاری رکھی تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وقتی معاملہ نہیں ہے، یہ کچھ ٹائم پیریڈ کا معاملہ نہیں ہے کہ صالح کچھ ٹائم پیریڈ تک اللہ کے پیغام کو عام کریں گے اور پھر جب لوگ ان کو نظر انداز کریں گے تو صالح پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ جان گئے کہ صالح علیہ السلام اتنی آسانی سے یہ کام نہیں چھوڑنے والے تھے۔ صالح علیہ السلام انہیں نتائج سے خبردار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہارا انکار تمہیں قوم نوح کی طرح، جی ہاں میں اپنی داستان کو، آج کی داستان کو اسی داستان سے اسی لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ قوم سمود بھی قوم نوح کی طرح، نوح علیہ السلام کو جس طرح قوم نوح نے جھٹلایا، اسی طرح قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا رہی تھی۔ اب صالح علیہ السلام خود یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا انکار کہیں تمہیں قوم نوح کی طرح غرق نہ کر دے طوفان میں، یا قوم عاد کی طرح آندھیوں سے تباہ نہ کر دے۔ قوم عاد پر کس طرح کا عذاب آیا تھا ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ممکن ہے وہ اپنی مضبوط پہاڑی، یعنی کہ جو پہاڑ میں انہوں نے گھر بنائے تھے ان کے اندر رہنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہم نے ان کے اندر جو گھر بنائے ہیں، ہم ان کے اندر محفوظ ہو جائیں گے اگر اللہ کا عذاب آیا بھی تو۔ مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ یہ عذاب اس پاک پروردگار کا ہوگا جس نے یہ پوری دنیا بنائی، تو اس کے سامنے یہ پہاڑ کی کس مانت۔ اسی دوران شیطان نے مداخلت کر دی۔ اب شیطان نے کیا کیا ہے؟ جی ہاں، اب یہ سمجھیے گا کہ اس داستان میں شیطان کی انٹری ہوتی ہے، اور شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے سرداروں سے پوچھا ہے۔ کیا پوچھا؟ صالح نے کیا کہا ہے ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ شیطان نے پوچھا، کون اللہ؟ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، سب کا مالک ہے اور رازق ہے۔ سرداروں نے کہا، صالح ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ شیطان نے کہا، مسئلہ حل ہو گیا۔ بس اگر صالح یہ کہتا ہے کہ وہ خدا سب کا مالک ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ سب کا قادر ہے، وہ سب کا خالق ہے، بنانے والا ہے، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ سرداروں نے پوچھا، شیطان کیسے؟ شیطان نے کہا، اس سے کہو اپنا رسول ہونے کا کوئی ثبوت دے۔ اگر وہ رسول ہے تو اپنے خدا سے کہے کہ کوئی معجزہ دکھائے۔ اگر پوچھے کہ کیسا ثبوت، تو کہہ دینا کہ جس رب کو وہ خالق کائنات مانتا ہے، خالق و مالک کہتا ہے، وہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک اونٹنی کو نکالے۔ اب اس داستان میں ایک اونٹنی نمودار ہو رہی ہے۔ یہ وہی اونٹنی ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ شیطان سرداروں سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ صالح سے کہنا کہ پہاڑ کے پیچھے سے اونٹنی نکالیں، کیونکہ شیطان جانتا تھا قوم سمود پہاڑوں میں گھر بناتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات بہت جلدی فٹ ہو جائے گی۔ سرداروں نے کہا، بالکل، یہ تو بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، ہم صالح سے کہیں گے اور صالح یہ نہیں کر پائے گا تو واضح ہو جائے گا۔ مگر کیا ہوا جانتے ہیں؟ ہم نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے، اور وہ رب پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکالے گا؟ اگر وہ ایسا کر دے، شیطان نے کہا، اگر وہ ایسا کر دیتا ہے تو پھر کیا ہو؟ تو ہم مان لیں گے کہ وہ نبی ہے۔ لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا تو پھر خدا ہے نا، اس نے تو یہ دنیا بنائی، اس نے یہ جہاں بنایا،
اس نے پہاڑ بنائے، اس نے زمین بنائی، اس نے آسمان بنایا، وہ تو کچھ بھی کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ چیلنج حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچا دیا گیا۔ اب صالح علیہ السلام کو سرداروں نے کہہ دیا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو نبی منوانا ہے تو آپ نے اپنے رب سے یہ کام کروانا ہے کہ آپ نے رب سے کہنا ہے اور رب پہاڑوں کے پیچھے سے اونٹنی کو نکالے گا، تب ہم مانیں گے کہ صالح نبی ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو اپنے رب سے کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے اونٹنی نکالیں۔ اب سوال یہ تھا کہ صالح علیہ السلام کا پہلا رد عمل کیا تھا، کہ کیا کیا صالح علیہ السلام نے ان کا یہ عمل سن کے؟ کیا آپ نے فرمایا یہ کیسی بے بنیاد بات ہے، تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ یا فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا مطالبہ بھی پورا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تم ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ صالح علیہ السلام نے ان سے کیا کہا یہ جانیں گے کل کی داستان۔ کہیں مت جائیے گا، اس داستان کے سلسلے کو اسی طرح آپ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ آپ اس داستان سے انبیاء کرام کے واقعات کو ذہن نشین کر لیں اور اس سے اپنی زندگیوں میں ایک بہترین زندگی نمودار کریں۔ کل جانیں گے کہ ان سرداروں سے صالح علیہ السلام نے کیا کہا، کیا اونٹنی کو نکلوایا، یا یہ کہا کہ یہ کیسی بے بنیاد بات کرتے ہو، یا یہ کہا کہ اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ یہ کل کی داستان میں جانیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔